امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج 17 اگست 2023 ہے۔ آج سے تقریباً 35 سال قبل 17 اگست 1988 کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جماعت احمدیہ کے حق میں مباہلہ کے نتیجہ میں عظیم الشان نشان ظاہر ہوا، آج اس کا تذکرہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنے نشانات کے ساتھ یہ اذن دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لا اور انہیں اللہ کے دن یاد کرا، یقیناً اس میں بہت صبر کرنے والے اور بہت شکر کرنے والوں کے لیے بہت سے نشانات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ 1988 میں جو یہ معجزہ ظاہر ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا بہت بڑا ثبوت تھا۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بہت بڑا ثبوت تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا بہت بڑا ثبوت تھا، اور خلافت حقہ احمدیہ کی صداقت کا بہت بڑا ثبوت تھا۔ اور اس میں جو چیز نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ذکرہم بایام اللہ کی جو بات قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دن جو ہیں ان کو یاد کروایا کر، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جو مضمون بیان فرمایا وہ اس طرح اس واقعہ پر منطبق ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک ایک ڈیجٹ جو ہے اس واقعہ کا اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ حضور نے اس کی تشریح میں فرمایا، ایام اللہ سے مراد ہے وہ دن جن میں اللہ کی طرف سے تقدیریں ظاہر ہوتی ہیں، آسمان سے تقدیریں اترتی ہیں اور زمین پر ان کی تعبیریں کھل جاتی ہیں، ان کو ایام اللہ کہتے ہیں۔ وہ دن جب کہ خدا کی پکڑ کے نیچے قومیں آتی ہیں اور عبرت کا نشان بنا دی جاتی ہیں، تو فرمایا کہ ان کو اللہ کے دن یاد کرا، یعنی وہ دن جب کلیتاً معاملات خدا تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہوں گے، کوئی اپنی آزادی سے اس دن کوئی فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ جب تقدیر اتر آئے گی ایسے دن یاد کرا، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اس میں یقیناً بہت نشانات ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہے۔ تو اس نشان میں یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، تو وہ احمدی جنہوں نے حضور رحمہ اللہ کے زمانے کو پایا، جنہوں نے ان خطبات کو سنا اس زمانے میں، ان کو بہت اچھی طرح یاد ہوگا کہ ایک حضور کی جلسہ سالانہ کی تقریر تھی، اس میں حضور نے اپنے بڑا واشگاف الفاظ میں، وہ بھی کسی وقت ہم آپ کو انشاءاللہ سنا دیں گے، وہ کلپ بھی، وہ حصہ بھی، بڑا واشگاف الفاظ میں یہ بات بیان فرمائی کہ یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام ہے کہ یاتی علیہ کا زمان ان کا زمان موسیٰ، کہ موسیٰ کے زمانہ کی طرح تیرے اوپر ایک زمانہ جو ہے وہ آنے والا ہے، تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اس بات کا اعلان فرمایا، اللہ اعلان اظہار فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے
میرے زمانہ میں اس کو پورا کیا ہے، اور اس میں فرمایا میں اگرچہ نبی نہیں ہوں لیکن یہ جو پیشگوئی ہے اس کو میرے حق میں اللہ تعالیٰ نے اس رنگ میں پورا فرمایا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے ضیاء الحق والا، اگر کسی کو یہ ذوقی بات لگے کہ ذکرہم بایام اللہ کا تعلق وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہی قرآن کریم میں درج ہوا ہے، اور میں تو اس کو اگر ذوقی سمجھیں تو ذوقی سمجھ لیں، لیکن میں اس کو تقدیر الہی سمجھتا ہوں کہ تقدیر الہی تھی کہ یہ پیشگوئی کے طور پر آنے والے اس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کے زمانہ کے متعلق یہ نشان ظاہر ہونا تھا، اور اس کے متعلق ہی تھا کہ اس کو یاد کروانا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے، یاد کرواتے رہنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نشان تھا جو ظاہر ہوا۔ اس خاص نشان کی اہمیت کیا ہے یہ ہم حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی زبان مبارک سے ہی سنتے ہیں کہ آپ نے اس کے متعلق جب یہ نشان ظاہر ہوا تو دو دن کے بعد یہ 17 کو یہ نشان ظاہر ہوا، اور 19 کو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، تو اس میں حضور نے اس کا ذکر فرمایا کہ یہ نشان کتنا عظیم الشان ہے۔ تو آئیے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی مبارک زبان سے اس کو سنتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا ہے، خوشی بھی ہے، اور ہرگز ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ مومن کسی قسم کی مداہنت کی خاطر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہمارے واقعہ یہ ہے کہ تمام عالم میں آج احمدیوں کے دل راضی ہیں اور بہت خوش ہیں۔ کیوں خوش ہیں؟ اس لیے نہیں کہ الف مرا یا بے مرا، اس لیے خوش ہیں کہ بے نصر اللہ، کہ اللہ کی نصرت کو آتے ہوئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وہ جس کے انتظار میں وہ دن گنا کرتے تھے، اس نصرت کو سورج کی طرح روشن آسمان سے نازل ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اور یہ وہ تاریخی دور ہے جس میں سے آج ہم گزر رہے ہیں۔ اس دور میں سے گزرنا ایک ایسی سعادت ہے جو قسمت کے ساتھ قوموں کو نصیب ہوا کرتی ہے۔ ایک ایسا نشان ظاہر ہوا ہے کہ جن لوگوں نے اس نشان کو دیکھا ہے ان کی نسلیں ہمیشہ فخر سے یاد کیا کریں گی کہ ہمارے آباء و اجداد کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کا یہ عظیم الشان نشان ظاہر ہوا تھا۔ بس ہماری خوشی ہرگز کسی کی موت یا تو اس میں حضور رحمہ اللہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ وہ جس کے انتظار میں وہ دن گنا کرتے تھے، تو میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں الحمدللہ، اور اس دور میں جو لوگ جو اس دور کے بعد لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے اس نشان کو اس طور پر تو انہوں نے نہیں دیکھا، تو ہم اللہ کے فضل سے اس دور کے لوگ ہیں جنہوں نے اس نشان کو دیکھا، اور ہم دن کس طرح گنا کرتے تھے میں آج آپ کے ساتھ وہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو حضور نے اس میں فرمایا کہ وہ دن گنا کرتے تھے، اور بہت ہی بڑی سعادت ہے جن لوگوں نے اس نشان کو دیکھا ہے، اور واقعتاً ایسا ہی ہے کہ حضور کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف جو ہے وہ بڑی صداقت پر مبنی ہے۔ دن ہم اس طرح گنا کرتے تھے کہ جب 1988 کا یہ اگست میں رمضان محرم کا مہینہ آنے والا تھا، تو اس سے پہلے ہی ایک حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے احباب میں بہت کثرت کے ساتھ ہر جگہ پھیل چکی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کے مہینہ میں ہی فرعون سے موسیٰ کو نجات ملی تھی اور اس کی قوم کو، اور ایک جماعت جو ہے وہ ہوگی، میری امت میں بھی ایسا ہوگا واقعہ کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے اسی میں ہی نجات ملے گی۔ وہ ایگزیکٹ الفاظ جو ہیں وہ ہم اگلی کسی ویڈیو میں، کیونکہ یہ پروگرامز جو ہیں یہ کافی لمبا سلسلہ ہم نے انشاءاللہ اس کا کرنا ہے، تو میں اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں بعد میں، تو وہ اس میں حدیث بھی جو ہے وہ بیان کر دیں گے۔ آج اس کا صرف ایک سرسری سا تذکرہ جو ہے وہ کرنا ہے، اور صرف اتنی بات کو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کس طرح اس کے دن گنا کرتے تھے۔ تو جب یہ محرم کا مہینہ آیا اور ہم اس طور پر دن گنا کرتے تھے، ہر جگہ ہی باقی احمدی اپنے اپنے تجربات جو ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں، اگر کوئی ہمیں بتانا چاہے تو ہم ان کی طرف سے بھی، یا وہ خود اپنا ریکارڈ کر کے بتانا چاہیں تو ہم ان کا ریکارڈڈ پروگرام جو ہے وہ بھی ہم شیئر کر سکتے ہیں اس پلیٹ فارم سے۔
ہوا یہ کہ مجھ خاکسار کی جامعہ پاس کرنے کے بعد پہلی جو خدمت کے لیے ڈیوٹی تھی وہ خوشاب ضلع میں ایک جگہ تھی، وہاں بھان امید علی، وہاں لگائی گئی. تو بڑا اس وقت یہ 1987 کا اگست سپتمبر تھا. تو 1987 کے اگست سپتمبر سے لے کر تو میں وہاں رہا ہوں 1988 کے تقریباً سپتمبر تک ہی. تو وہاں ہمارے ایک احمدی بزرگ تھے جو رہتے، تو ان کی رہائش، ان کے فیملی جو ہے وہ سارے رہتے تو جوہر آباد شہر میں تھے، لیکن وہ جمعہ پڑھنے کے لیے اکثر ادھر ہمارے پاس بھان امید علی آ جایا کرتے تھے، کیونکہ ان کی ساری فیملی جو ہے، باقی بہن بھائی جو تھے، رشتہ دار تھے، وہ سارے وہاں تھے. ان کا نام تھا غفور ورک صاحب. تو وہ تقریباً ہر جمعہ وہاں پڑھنے کے لیے آ جاتے تھے، اور ہر جمعے پر ہی، کیونکہ اس زمانے میں یہ 1984 کے بعد ضیاء الحق کی طرف سے بہت زیادہ جو جماعت کے خلاف پرسیکیوشن ہو رہی تھی، بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا حکومت کی طرف سے، تو ہر احمدی ظاہر ہے بہت تکلیف میں تھا. اور یہ بیچارے آتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے، تو جمعے کے بعد اگر وقت مل جانا یا جمعے سے پہلے ان کو وقت مل جانا، تو مجھے یاد ہے تقریباً ہر جمعے پر انہوں نے ایک سوال میرے سے کرنا، اور وہ سوال یہ ہوتا تھا کہ یہ بتائیں کہ یہ ضیاء الحق جو ہے، اس نے تو فرعون سے بھی زیادہ ظلم کیے ہیں اور زیادہ ظلم کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس پر کیوں نہیں آ رہی؟ اس کو کب پکڑے گا اللہ تعالیٰ؟ اب میری طرف سے کیا جواب ہو سکتا تھا سوائے اس بات کے کہ وہ جو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی نظم تھی کہ 2 گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، اس میں تھا کہ قول املی لہم ان قیدی متین، کہ یہ جو ان کو مہلت مل رہی ہے وہ ان کے لیے اچھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے یہ بھاگ نہیں سکتے، اور اللہ کی تقدیر جو ہے وہ لازمی ظاہر ہوگی. تو یہ جو ایک سوال تھا وہ سارا سال چلتا رہا، اور اس کا بالکل ایک پیٹنٹ سا جواب یہی جو ہے وہ سارا سال ہی چلتا رہا. تو ہوا یہ کہ یہ 11 اگست کی بات ہے کہ میں فیملی جو ہے میری والدہ اور میرے بھائی کے فیملی جو ہے ان کو میں نے سیالکوٹ سے روا موو کر لیا اس سے پہلے. تو میں نے سوچا کہ چلو میں نا آج روا چلا جاتا ہوں 11 اگست کو، تو ایک ہفتہ وہاں گزار کے، چھٹی لی میں نے دفتر سے، تو میں نے کہا میں وہاں گزار کے تو پھر واپس آ جاؤں گا. لیکن جانے سے پہلے میں نے ساری جماعت کو ایک تحریک کی. اب ذرا وہ میری جہالت کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور اللہ کی تقدیر کا بھی اس میں آپ دیکھ سکیں گے. ہوا یہ کہ میں نے ساری جماعت کو ایک تحریک کی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ یہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو کل ساری جماعت کے افراد جو ہیں وہ نفلی روزہ رکھیں جمعے والے دن. اور میں بھی جا رہا ہوں، لیکن میں وہاں روا میں جا کے میں بھی گھر پر روزہ رکھوں گا. اور روزہ رکھنے کی غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بد بلا سے جماعت کی جان چھڑا دے. یہ جو پرسیکیوشن اتنا زیادہ ظلم کر رہا ہے جماعت کے اوپر ضیاء الحق، تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے. یہ جو ظلم کر رہا ہے یہ اب حد برداشت سے باہر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو خیر میں نے وہ جماعت میں اعلان کر دیا ایک رنگ میں، اور تحریک کر دی ساری جماعت کو. تو میں 11 تاریخ کو ہی وہاں سے چلا آیا. رستے میں ہمارے جو امیر صاحب تھے ضلع اس وقت، جہانگیر محمد جوئی ایڈوکیٹ، ان کا چیمبر تھا جوہر آباد میں. تو میں وہاں ان کے چیمبر پر ایک تو ان کو اطلاع دینے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے بھی، اور ویسے بھی کوئی یہ تھا کہ اگر کوئی جماعتی ڈاک وغیرہ لے کے جانی ہے تو میں وہ لے جاؤں گا ساتھ ساتھ. تو میں ان کے چیمبر پر چلا گیا. جب میں ان کے چیمبر پر گیا تو ابھی میں بالکل ان کے چیمبر کے سامنے جب دروازے کے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اندر کوئی تقریباً 4 یا 5 احمدی حضرات جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ آپس میں کوئی باتیں کر رہے ہیں. میں تو ابھی ان کے وہاں پہنچ ہی رہا تھا. تو مجھے دیکھتے ہی بڑے زور کے ساتھ وہ غفور ورک صاحب مرحوم نے
انہوں نے کہا کہ وہ کوئی بات کر رہے تھے پہلے سارے آپس میں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھہریں رک جائیں، میں نے ایک خواب سنانی ہے۔ تو ساروں نے کہا کیا خواب سنانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کل رات ایک خواب میں آواز سنی ہے کہ وہ دیکھو تنویر آ رہا ہے۔ تو اب چونکہ میرا اتفاق سے نام یہی تھا، تو میں نے ان کو وہاں دروازے میں ہی کھڑے ہو کے، تو میں نے ان کو کہا ورک صاحب عمر میں میرے سے بڑے تھے، تو میں نے ان کو کہا ورک صاحب اس میں میرا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن ناموں میں پیغام ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بہت بڑی خوشخبری ہے اور کوئی روشنی کا زمانہ ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ اچھا۔ تو اس کے بعد ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے اس وقت بینک ملازم تھے، بینک آفیسر تھے، اقبال مجوکا صاحب، اگر میں نام ان کا درست لے رہا ہوں، لیکن یہ یاد ہے کہ وہ مجوکا صاحب تھے اور بینک آفیسر تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی خواب سنانی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے بھی اپنی خواب جو ہے وہ سنائی۔ جب انہوں نے خواب سنائی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوری خواب تو خیر کسی وقت اگر انہوں نے خود لکھ کر بھیجی یا انہوں نے خود اپنی ویڈیو میں ریکارڈ کروائی، اگر انہوں نے کبھی یہ پروگرام سنا تو ان کی زبان سے ہم سنائیں گے۔ لیکن ان کی خواب کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ اچانک ٹی وی روک کر تو یہ اعلان ہوا ہے کہ انقلاب آ گیا ہے اور کوئی مرزا ہے جو اوپر آیا ہے، حکومت جس نے سنبھالی ہے۔ تو ابھی اس وقت تک مرزا اسلم بیگ کا کوئی نام نہیں جانتے تھے لوگ، کیونکہ اس کے اوپر بہت سارے جرنیل تھے۔ تو وہ ہم سارے ہنس پڑے بڑے زور کے ساتھ۔ ہم نے کہا کہ یہ جو ہے فوراً ہی الزام لگ جانا ہے کہ مرزائیوں نے کوئی شرارت کی ہے، ان کی شرارت ہے۔ تو خیر وہ بات ہو گئی، وہاں وہ ان سے میں ملا، وہاں سے ربوہ چلا گیا۔ جب میں ربوہ گیا تو وہاں جا کے تو میں نے اپنے گھر میں اپنی والدہ کو اور اپنی بھابھی کو میں نے کہا کہ صبح مجھے آپ لوگوں نے سیری جو ہے وہ بنا کے دینی ہے، کیونکہ میں نے روزہ رکھنا ہے۔ تو انہوں نے میرے سے پوچھا کہ تم نے روزہ کیوں رکھنا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ بس میں ادھر جماعت میں بھی کہہ کے آیا ہوں، تو میں نے روزہ اس لیے رکھنا ہے تاکہ یہ ضیاء الحق جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہماری جان چھڑا دے۔ خیر وہ اٹھے صبح، انہوں نے مجھے سیری وغیرہ بنا کے دے دی، میں نے روزہ رکھ لیا۔ روزہ رکھ کے تو نماز وغیرہ پڑھ کے، تو گرمیاں تھیں تو ہم سین میں ہی سوتے تھے، تو میں سین میں ہی سویا ہوا تھا۔ نماز وغیرہ پڑھ کے تو سو گئے دوبارہ۔ تو وہ جب کوئی تقریباً 8 ساڑھے 8 کا شاید ٹائم ہوا ہوگا اندازاً، اب تو اتنا یاد نہیں، لیکن یہ یاد ہے کہ وہ کافی دھوپ میرے اوپر پڑ رہی تھی، یعنی باقی تو سارے اٹھ گئے تھے تو میں اکیلا ہی سویا ہوا تھا، تو میرے اوپر وہ دھوپ پڑ رہی تھی۔ تو میری بھابھی نے بڑے زور کے ساتھ آواز دے کے مجھے کہا کہ تنویر اٹھ جاؤ کہ ضیاء الحق مر جائے گا تو پھر ہی اٹھنا ہے۔ تو میں ان کی یہ آواز سن کے تو میں اٹھ گیا۔ اب جو بات ہے سوچنے والی وہ یہ ہے کہ کس طرح ہم گن کر وہ دن گزار رہے تھے، کس طرح جو حضرت صاحب نے یہ بیان فرمایا ہے، تو یہ بات تھی۔ تو وہ میں اٹھ کے تیار وغیرہ ہوا، تو میں تیار ہو کے سائیکل پکڑا تو میں چلا گیا اپنے ایک دوست کے پاس جو اس وقت دارالعلوم میں رہتے تھے اور میرے کلاس فیلو تھے، اور میرے وہ بہت بھائیوں کی طرح ہیں، میرے محسن بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، اور بہت ہی پیارا ہے مجھے وہ۔ میں اس کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ کسی بدبخت کو اس کو تکلیف پہنچانے کا موقع نہ مل جائے، کیونکہ آج کل وہاں پاکستان میں بہت زیادہ بدبختی جو ہے وہ اختیار کی گئی ہے۔ تو اس بیچارے کا نام میں اس لیے نہیں لے رہا، ادروائز مجھے بہت پیارا ہے وہ۔ تو وہ مطلب وہ ہماری کلاس میں سب سے 7 سال وہ مطلب ہر سال فرسٹ آتا تھا، اتنا ذہین ہے اللہ کے فضل سے، اور اتنی خوبصورت لکھائی تھی کہ میں تو اسی سے ہی اکثر چیزیں لکھواتا ہوتا تھا۔ یہ تو ایک ڈائگریشن سی ہے۔ بہرحال میں اس کے گھر جب چلا گیا تو چونکہ ہمارا بہت ہی بے تکلفی کا ماحول تھا، بڑے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت چھیڑ چھاڑ بھی کرتے تھے، تو میں جا کے بیل دی تو اس نے دروازہ کھولا، دیکھا تو اس کو اس زمانے میں کوئی ٹیلی فون وغیرہ تو یہ موبائل وغیرہ تو تھے نہیں کہ اطلاع دے کے جانی ہے، تو بس اچانک اس نے مجھے دیکھا کہ دروازے پر تنویر کھڑے ہیں، تو اس نے دروازہ کھول کے، تو اس زمانے میں بھی ہماری شادیاں وغیرہ نہیں ہوئی تھیں، تو اس کی والدہ ہی ساتھ رہتی تھی، تو اس نے وہ گھر کی طرف منہ کر کے، دروازہ میری طرف کھولا باہر کا اور گھر کی طرف منہ کر کے،
تو اپنی والدہ کو مجھے چھیڑنے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے کہا کہ امی جی وہ شربت جو آپ پھینکنے لگی تھیں، جو وہ پرانا پڑا ہوا ہے، وہ پھینکے نہ، وہ ایک یہ آ گیا ہے بندہ، اس کو پلا دیتے ہیں. اس نے لفظ ذرا اور استعمال کیا تھا، میں نے اس کو سینسر کر دیا ہے. اس نے کہا ایک بندہ آ گیا ہے، اس کو پلا دیتے ہیں. تو میں جب اندر انٹر ہوا کمرے میں تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میں شربت لے کے آؤں پہلے یا ناشتہ پہلے کریں گے؟ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا نہ میں نے شربت پینا ہے اور نہ ناشتہ کرنا ہے، کیونکہ میرا روزہ ہے. تو کیونکہ یہ جمعے کا دن تھا، تو اس نے مجھے آگے سے کہا کہ شیطان تو نے آج بھی روزہ رکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا دیکھو جمعہ جو ہے یہ تو ہماری عید کا دن ہے، اور حدیث میں اس بات سے اس طرح پر روزہ رکھنا جو ہے اس کو منع کیا گیا ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے تو نہیں یاد. تو میں نے کہا کدھر ہے حدیث؟ اس نے کہا کہ مجھے حیرت ہے کہ جنرلی ہماری دوستوں کا یہ ایک تاثر ہے کہ تمہارا حافظہ جو ہے وہ سب دوستوں سے بہتر ہے، اور یہ حدیث وہ ہے جو کلاس میں ہم نے بیٹھ کے سبکن پڑھی ہوئی ہے، تو تم کیسے بھول گئے ہو؟ تو میں نے کہا بہرحال مجھے تو یاد نہیں ہے، لیکن اگر حدیث ہے تو تم لا کے جب مجھے دکھاؤ گے تو اس کے بعد اگلی بات کریں گے. تو وہ اندر گیا دوسرے کمرے میں، اور دوسرے کمرے سے جا کے تو وہ حدیث کی کتاب اٹھا کے لے آیا، اور اس نے لا کے کھول کے تو میرے سامنے رکھ دی کہ یہ حدیث ہے، پڑھ لو. تو میں نے وہ خیر پڑھی. تو وہاں ہی پھر اس کے گھر دوبارہ ناشتہ بھی کیا، شربت بھی پیا، اور وہاں سے جب میں فارغ ہوا تو واپسی آتے ہوئے، چونکہ گرمیاں تھیں ان دنوں میں، فریج وغیرہ بھی ابھی نہیں تھا گھر میں، تو میں نے رستے سے کچھ برف اٹھائی، کچھ لیمو اٹھائے کہ گھر جاؤں گا تو جا کے سکنجبین وغیرہ بنا کے پیوں گا. تو میں جب گھر آیا تو گھر آ کے تو میں اپنے جو ہمارا سٹنگ روم تھا اس کی طرف نہیں گیا، میں سیدھا سین میں آ گیا. تو سین میں آ کے میں نے سائیکل کھڑا کیا، سائیکل کھڑا کر کے اپنی والدہ کو، بھابھی کو، وہ میں نے برف دی اور کہا کہ یہ سکنجبین بنا دیں. تو وہ یہ سمجھیں کہ کوئی مہمان ہے، کوئی دوست ہے اس کا جو اس کے ساتھ آیا ہے، تو اس کے لیے یہ رستے سے ہی لے آیا ہے تو اس کو پلانا ہوگا. تو میں وہ ان کو پکڑا کے تو ان کے پاس ہی بیٹھ گیا ادھر ہی. تو میں ادھر گیا ہی نہیں اس سٹنگ کی طرف. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ جو بندہ باہر دھوپ میں کھڑا کر آئے ہو بیچارہ، اس کو جا کے اندر تو پہلے لے آؤ. میں نے کہا کون سا بندہ؟ انہوں نے کہا جس کے لیے یہ سکنجبین بنوا رہے ہو. میں نے کہا نہیں، میں تو اپنے لیے بنوا رہا ہوں، کسی بندے کے لیے نہیں بنوا رہا. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا تو روزہ ہے. میں نے کہا نہیں، میں روزہ کھول لیا ہے، اور اس طرح یہ واقعہ ہوا ہے. اب یہ ذاتی واقعہ کیوں سنایا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ جو حضرت صاحب نے فرمایا ہے کہ اس طرح پر احمدی جو ہیں وہ دن گن کے گزارا کرتے تھے. تو وہ جمعے کا دن گزر گیا، ہفتے کا دن گزر گیا، اتوار گزر گیا، سوموار، منگل، بدھ. اب یہ بھی عجیب حسن اتفاق تھا کہ بدھ والے دن میں اپنے اسی دوست کے پاس گیا، اور ان دنوں میں بس یہی ہوتا تھا کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے تو جو بھی گپ شپ لگانی ہوتی تھی لگاتے تھے، باقی ٹائم جو گھر والوں کا ہوتا تھا، کیونکہ کوئی ایسی فیملی رسپانسبلٹیز تھیں نہیں. تو میں اس کے پاس سے واپس آیا ہوں. تو واپس آ کے تو دوبارہ میں ادھر چھاؤں سی تھی، تو اس میں وہ بوٹوں سمیت ہی میں چارپائی پر لیٹ گیا. تو وہاں میں تھکا ہوا تھا تو مجھے نیند بھی آ گئی. میری بھابھی نے، وہ ساتھ والی خاتون تھی، مجھے یاد نہیں ان کا وہ کیا کوئی نام شام تو اس وقت بھی شاید یاد نہ ہو، کیونکہ ہم نئے نئے اس گھر میں گئے تھے، لیکن ان کے ساتھ بات کر رہی تھیں. تو بات کرتے کرتے اچانک وہ خاتون نے ان کو کہا کہ وہ ابھی خبر آئی ہے ٹی وی پر کہ ضیاء الحق کا جہاز اس طرح پر گر گیا ہے اور وہ مر گیا ہے. تو وہ بھابھی نے وہ بڑے زور سے مجھے آواز دی کہ تنویر اٹھ جا، ضیاء الحق مر گیا ہے. تو میں وہ ہڑبڑا کے، میں سو گیا ہوا تھا تو میں ہڑبڑا کے اٹھا، اور اٹھ کے تو بھاگ کے جا کے اندر وہ میں نے ریڈیو آن کیا تو اس پر خبریں آ رہی تھیں. خیر پھر وہ ساتھ والوں کے گھر جا کے کافی دیر پھر وہ ٹی وی پر وہ دیکھتا رہا میں. تو یہ واقعہ ذاتی طور پر میرے ساتھ ہوا کہ کس طرح ہم ان دنوں کو، ان لمحات کو گن کر گزارتے تھے، اور یہ بھی یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو ہے وہ لازماً ظاہر ہونی ہے. یہ نہیں تھا کہ وہ تقدیر ظاہر نہیں ہونی ہے. اور باقی احمدی جو ہیں
ہر ایک کا اپنا تجربہ ہے، ہر ایک کا اپنا وہ ماحول تھا کہ کس طرح اس نے اس واقعے میں سے گزرے. جیسے حضرت صاحب نے فرمایا کہ بڑی سعادت تھی ان دنوں میں سے گزرنا. تو ہم یہاں اس کو ختم کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے یہ ہے کہ میں سب سننے والے دوستوں کو، احباب کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی اجازت سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ضیاء الحق کے متعلق، چونکہ اس زمانے میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ 2 آدمی جو ہیں انہوں نے تو وہ خوابیں دیکھیں، اور ایک کی تو میں نے بیان کر دی، وہ تو بیچارے فوت ہو گئے ہوئے ہیں لیکن پچھلے سال کے، لیکن دوسرے جو دوست ہیں وہ زندہ ہیں، وہ چاہیں تو اپنی خواب بھیج دیں. باقی اگر کوئی دوست، حضرت صاحب کی اجازت سے یہ ہے کہ مجھے اجازت، میں نے یہ طلب کی تھی، درخواست کی تھی کہ یہ ضیاء الحق کا اتنا بڑا نشان ظاہر ہوا ہے ضیاء الحق کے متعلق، تو اس کے متعلق اس زمانے میں میرے چونکہ ذاتی علم میں بھی تھا کہ بہت سارے احمدیوں نے خوابیں دیکھی تھی، سچی خوابیں دیکھی تھی. تو یہ ہے کہ اگر اجازت ہو تو میں وہ خوابیں اکٹھی کر دوں، تو حضور نے اس کی اجازت فرمائی. تو اب جو دوست بھی ان خوابوں کو بھیجنا چاہیں وہ بھیج دیں، ہم اس پلیٹ فارم سے ان کو جماعت کی تاریخ کا حصہ بنا دیں گے. تو آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے لیے یہ ایک امانت جو ہے وہ ہوگی، اور اس نشان سے متعلقہ وہ جو سرکمسٹانس تھا، جو اللہ تعالیٰ دلوں کو ایک طمانینت عطا فرما رہا تھا اور دلوں کو سہارا دے رہا تھا، اور ہر انسان کے لیے ذاتی طور پر اس کے ایمان کے لیے ہو سکتا ہے بہت ساری خوابیں جو ہیں وہ اس شخص کے ایمان کے لیے، جیسے وہ غفور صاحب تھے، تو میرا یقین ہے کہ ان کے اس سوال کا جواب تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اور ان کے اپنے ایمان کے لیے، ان کے اپنے ایمان کے اضافے کے لیے وہ بڑا ضروری تھا. تو اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگوں کے لیے ہوں گے. بعض خوابیں ایسی ہیں جو ساری دنیا کے لیے وہ ایک ایمان افروز چیز ہیں، جیسے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی اپنی رویا تھی جو حضور نے خطبے میں بھی بیان فرمائی. ہم اس کو بھی ان پروگرامز میں انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن یہ ہم پروگرام ہفتہ وار کریں گے انشاءاللہ. تو جو دوست بھی اپنی کوئی خواب جو ہے وہ بھیجنا چاہیں ہمیں، تو وہ رابطہ کر لیں اور وہ خواب جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں. جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.